اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ بات جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ ملت کے اندر تفریق نہیں ہونی چاہیے، اب آپ دیکھیں اس کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے تھا۔ سید صاحب کے یہاں اگر خان صاحب کا رشتہ آ جاتا ہے تو سید صاحب خان صاحب کے یہاں رشتہ نہیں کرتے ہیں۔ انصاری صاحب کے یہاں اگر دنیا کا رشتہ آ جاتا ہے تو انصاری صاحب دنیا سے شادی نہیں کرتے ہیں، اور اگر دنیا کے یہاں گدنہر کا رشتہ آ جاتا ہے تو اس سے شادی نہیں کرتے ہیں، اور اگر گدنہر کے یہاں کنکالی کا رشتہ آ جاتا ہے تو اس سے شادی نہیں کرتے۔ ہر آدمی اپنے نیچے والے کے یہاں شادی نہیں کرتا، حالانکہ اس نیچے والے کے ساتھ اللہ کے دربار میں ایک جگہ بیٹھ کر آیا ہے۔ ہمارے یہاں کفو کا مسئلہ ہے۔ کفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تہذیب پیشہ۔ ایک خان ہے، بہت مہذب ہے، علم ہے، بات کرنے کا سلیقہ ہے، تہذیب ہے۔ آپ سید صاحب ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو حقیقت میں دیکھا جائے تو خان کا کفو سید نہیں ٹھہرا، سید کو کفو خان نہیں، خان کا سید کفو نہیں ٹھہرا۔ لیکن ہم نے اس طریقے سے تفریق کی۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ مسجد نے جو کردار ادا کیا تھا کہ یہاں پہ انسان سب برابر ہیں، اس کا مظاہرہ ہم کو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے تھا۔ جب ہم ایسی تقریریں کرتے ہیں تو لوگ مجھے بعد میں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ بتائیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اپنی دے دیتا ہوں۔ میں نے ایک بچی کی شادی کی اب تک۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ سنتا ہے۔ اللہ تعالی، میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، میں نے لڑکے سے یا لڑکے کے والدین سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی برادری کیا ہے۔ ہم نے صرف دیکھا کہ بچہ دیندار ہے اور تہذیب میں ہماری ثقافت کی طرح ہے، کوئی بچی کو ایسی بات نہیں ہوگی۔ اور آج بھی میں نہیں جانتا ہوں کہ ان کا خاندان کیا ہے، خان ہے، پٹھان ہے، سید ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے مجھے، میں باخدا کہہ رہا ہوں۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مسجد کا جو ایک بڑا کردار تھا کہ یہاں پہ سب برابر ہیں، اس کا مظاہرہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہماری زندگی میں اس کا مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے تو گویا مسجد تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن ہم نے اس کو کردار کو اپنی زندگی میں اپنایا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معاشرتی کردار میں مساوات ہے۔ مساوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابری ہے۔ کسی کا پہلی صف میں حق نہیں ہے کہ پہلی صف ہمارے لیے ہے۔ مسجد میں جگہ ریزرو کرنا ناجائز ہے۔ میں ایک جگہ پہنچا، بامبے کی بات ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ میرا بائی پاس ہوا تو میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا۔ کرسی پہ سنت میں نے پڑھی، فجر کا وقت تھا۔ ایک صاحب آ گئے، وہ شاید متولی صاحب تھے یا دادا صاحب تھے، جو بھی تھے، صاحب رہے ہوں گے۔ وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے پیچھے سے کہا کہ کرسی چھوڑیے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ کرسی کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا میری کرسی۔ ہم نے کہا تمہاری کرسی ہے تو یہاں لا کر کیوں رکھا آپ نے؟ یہاں کیوں رکھا آپ نے؟ آپ اپنے گھر میں رکھیے۔ جب مسجد میں کرسی آ گئی تو یہ سب کی ہو گئی، وقف، سب کی مسجد ہو گئی۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کرسی پر مجھے زیادہ آرام ملتا ہے، آپ اس کرسی پر نماز پڑھ لیں، تو میں چھوڑ دیتا۔ لیکن آپ نے حق جتایا، اللہ کے گھر میں یہاں پہ سب برابر ہیں، آپ جو بھی ہیں، متولی ہیں، علاقے کے دادا ہیں، جو کچھ بھی ہیں اپنی جگہ، میں کرسی قطعی نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ صاحب ان کو ہم نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا، آج تو میں نہیں چھوڑوں گا کرسی، اس وقت میں نہیں چھوڑوں گا کرسی۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے اس مساوات کو چیلنج کیا۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ یہ جو معاشرتی کردار میں سے ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، کوئی کسی پر یہاں پر فوقیت نہیں رکھتا ہے۔ آخری سوسائٹی کا سب سے آخری آدمی جس کو سمجھتے ہوں، وہ بھی اگر جمعہ میں سب سے پہلے آیا ہے تو وہ پہلی صف میں بیٹھنے کا حق رکھتا ہے۔
یہ وہ مذہب نہیں ہے کہ یہاں پر دلت کو اور ہریجن کو اور فلاں کو مندر میں جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ رب کا دربار ہے اور رب کے بندے ہیں، لہذا بندے اپنے رب کے دربار میں جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں آ جائیں. یہاں پہ کوئی تمیز نہیں ہے. یہ معاشرتی کردار مسجد ادا کراتی ہے. اسی طریقے سے مسجد معاشرتی لحاظ سے ایک بڑا کردار، یہ آپ کو ہم کو جماعت سے نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت یا جماعت سے نماز پڑھنے کی بات کہی کیوں گئی ہے؟ بھئی عبادت کا تو عمومی طور پر تعلق ہماری ذات سے ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ اپنے رب سے باتیں کر لیں، جب آپ کو نماز پڑھنا پڑھ لیں. لیکن نہیں، جماعت سے نماز پڑھنی ہے. آپ یہ جماعت سے نماز پڑھی اور پھر جمعہ میں 2-4-10 لوگ، 2-4-10 محلے والے مل کر ایک جگہ نماز پڑھیں گے، اور پھر سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ عیدین کی نماز پورے شہر والے مل کر پڑھیں گے، اور پھر 1 مرتبہ عالمی سطح پر حج کے موقع پر سب لوگ ایک ساتھ نماز پڑھیں گے. یہ کیا نظام ہے؟ یہ نظام ہے کہ مسلمانوں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کو اپنے مسائل علاقائی لحاظ سے، نیشنل لیول کے لحاظ سے، سٹی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، سارے لحاظ سے آپ کو اپنے مسئلے اس مسجد سے حل ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پلٹ کر بیٹھ جاتے تھے، خاص کر ان نمازوں میں جن نمازوں میں سنن نہیں ہوئے، سنت اور نہیں ہوتی تھی. آپ بیٹھ جاتے تھے، قبلے کی طرف پیٹھ ہو جاتی تھی یا تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتے تھے، الگ الگ روایتیں ہیں. سوال یہ ہے کہ پبلک کی طرف چہرہ کرنا اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا، یہ کون سی اچھی بات ہے بھائی؟ یہ اچھی بات ہے. کیوں؟ فقہا نے تو لکھا کہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ امام صاحب نے اپنی نماز ختم کر دی ہے. لیکن مفکر نے لکھا کہ صاحب اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر دوڑاتے تھے تمام مسجد والوں پر کہ کون ایسا شخص ہے جو حاضر نہیں ہوا ہے، اس کے پاس بھیجا جاتا تھا. بیمار ہیں، باہر چلے گئے ہیں، کوئی پرابلم ہے، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کی خدمت. یہ وہ چیز تھی کہ جس نے اجتماعی ہم کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا تھا. آج امام صاحب کو بہت شکایت ہے کہ مقتدی ہمارے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، مقتدی جو ہے وہ ہمارا احترام نہیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک کام آپ کریں دیکھیں مقتدی احترام کرتا نہیں کرتا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں، گلاب کبھی کہتا نہیں ہے کہ لوگوں آؤ اور مجھے سونگھو. یہ گلاب کا کام نہیں ہے. گلاب نہیں کہتا ہے مجھے سونگھو. لوگ خود گلاب کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، لوگ گلاب کی طرف خود جاتے ہیں. اگر ہم امام ایسے ہو جائیں کہ گلاب بن جائیں، لوگ خود بخود آپ کی طرف آئیں گے. لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ آؤ اور مجھے دیکھو میں بہت اچھا آدمی ہوں. اس میں سے ایک طریقہ صرف بتا رہا ہوں ابھی، کہ آپ صرف ایک بات کر لیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابہ کو تعلیم دیتے تھے. وہ یہ تھا کہ نماز میں دیکھیں کہ کون بندہ ایسا ہے جو پرماننٹ آنے والا ہے اور آج نہیں آیا ہے. آپ اس کے گھر چلے جائیں، پوچھیں میرے لائق کوئی خدمت ہے، کیا بات ہے، بیمار ہیں، کیا ہو گیا ہے. وہ اتنا خوش ہو جائے گا مقتدی کہ امام صاحب میرے دروازے پر آئے ہیں. ہم نے تو کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو تو 1 منٹ پہلے آ جائیں، وہ بھی احسان کرتے ہیں، اور اس کے بعد نماز ختم ہونے کے بعد ہمارا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اگر اس طریقے سے اپنا کیریکٹر ادا کیا جائے تو اس کی اجتماعی جو شکل ہے نا، وہ ایک بڑا کردار معاشرتی لحاظ سے ادا کیا جا سکتا ہے. دوسرا طریقہ بھی امام صاحب کو بتا دیتے ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، آپ صرف ایک کام کر لیں کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں رہیں، اور اذان سنت نفل پڑھنے کے بعد زیادہ کوشش کریں کہ آخر میں آپ نکلیں، خود بخود لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے. یہ جو ہمارا طریقہ ہے کہ آدھا منٹ باقی رہے تو ہم مسجد میں آویں، اور جیسے ہی نماز ختم ہو جائے فوراً ہم مسجد سے نکل جائیں. یہ اس طریقے سے یہ ڈیوٹی دی جا رہی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، لوگ آپ سے قریب ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ مسجد کا بنیادی تیسرا کردار ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کے آگے بھی بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.